ہاں، یہ علیحدہ بات کہ فلموں میں تو کیمرہ ٹرک یا ڈمی کے استعمال سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں ان دونوں کے پاس کوئی ایسے جسم موجود نہیں تھے کہ وہ کسی امریکن لڑکی کو متاثر کر سکتے۔ خیر، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ضروری نہیں کہ لڑکیاں صرف مسلز دیکھ کر ہی متاثر ہوتی ہوں، ان کی کوئی دوسری خوبی بھی ان گوریوں کو پسند آ سکتی تھی۔ اپنی مشق کے اختتام پر ہم دونوں جم سے باہر نکل آئے تھے۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے سردار خان کو جینیفر کے غصے کی بابت بتا دیا۔ ایک بات کہوں ذیشان بھائی، مجھے لگتا ہے یہ گوری تمہاری ذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بھلا وہ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یار، سامنے کی بات ہے، وہ کل سے ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہے جن سے تمہیں نفرت ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تم سے الجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا خواہ تو نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ چنارے بیگم ہر وقت میرے پیچھے پڑی ہوتی تھی۔ مجھ سے لڑنا جھگڑنا اس کا آئے روز کا معمول تھا۔ اب دیکھو، وہ میری بیوی ہے۔ خان صاحب، صاف کہو نا، تم مجھے میری بیوی کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے ہو؟ وہ چنارے بیگم تو نہیں ہے کہ ایسا سخت قدم اٹھائے گی۔ بھول ہے تمہاری۔ یہ جنس جسے بیوی کہا جاتا ہے، شوہر نام کی مخلوق کے لیے برابر خطرناک ہوتی ہے۔ ویسے ذیشان بھائی، مجھے تو چنارے کا غصہ، اس کا لڑنا جھگڑنا، اس کی ضد، یہ بہت یاد آتا ہے۔ یقین کرو، جو پیار محبت اس کے غصے میں ہوتا ہے، اس کے لیے پردیس میں ترستا رہتا ہوں۔ صحیح کہا۔ میں ٹھنڈا سانس لے کر ماہین کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ یقیناً ساری محبت کرنے والی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں، کہ چند منٹ دیر سے گھر لوٹنے پر وہ کس کس طرح کی جرا کرتی ہے، اور خفا ہو کر یا روٹ کر بھی وہ اپنے خاوند کا اتنا خیال رکھتی ہے جتنا خوشی کی حالت میں رکھتی ہے۔ بغیر کچھ کہے کھانے کے برتن سامنے لا درنا، بے توجہی ظاہر کرتے ہوئے بھی مکمل دھیان رکھنا کہ پلیٹ میں سالن ختم تو نہیں ہو گیا یا پانی کا گلاس تو خالی نہیں ہو گیا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے ایسی حرکت کرنا کہ شوہر کا معلوم ہوتا رہے کہ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں، اور شوہر صاحب کے پاس منانے کی گنجائش موجود ہے۔ بظاہر لا تعلقی کا انداز لیے شوہر کی ہر سہولت کا پوری توجہ سے جائزہ لینا، ایسا کوئی مشرقی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ مغرب کے حصے میں یہ محبتیں کہاں، وہاں تو بس ساری محبتوں کا محور ہی مرد و عورت کی جسمانی کشش یا دولت کا حصول ہوتا ہے۔ اگلے دن بریک کے دوران میں اور سردار ایک طرف کھڑے ہو کر لیوپولڈ سائٹ کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جینیفر ہمارے قریب کھڑے جمیل خان اور سکندر علی خان کے ساتھ آ کر گپیں ہانکنے لگی۔ ان دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ دونوں کلین شیف پٹھان تھے۔ انگریزی زبان پر انہیں اچھا خاصا عبور تھا۔ جینیفر ان سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گیا۔ سردار کو وہاں سے دور ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جینیفر کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ البتہ جس جگہ پر جا کر ہم رکے تھے، وہاں جاپانی لیزونا اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی زبان میں محو گفتگو تھی جس کا ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دونوں اتنی خوبصورت گفتگو تو نہیں کر رہے کہ تم مجھے اتنی تیزی سے یہاں تک کھینچ لائے ہو۔ سردار طنزیہ انداز میں مستفسر ہوا۔ خان بھائی، لیزونا کی معصومیت تو دیکھو نا۔ میں نے بچوں کے سے نقش رکھنے والی جاپانی لڑکی کی جانب اسے متوجہ کیا۔ لیزونا اپنا نام میرے منہ سے سن کر چونکی اور مجھے اپنی جانب گھورتا پا کر مسکرا کر ادب دینے والے انداز میں جھک گئی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جھک کر اسے اداب کیا۔ اس کا ساتھی اور سردار میرے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ لیزونا کے معصوم چہرے پر بھی تبسم کھلنے لگا۔ ہائے لیزونا، میں ذیشان حیدر، اور یہ میرا ساتھی سردار خان ہے۔ میں نے اس کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پرتپاک مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو ذیشان، اینڈ تھینک یو سردار۔ اس کا ساتھی بھی ہمیں خوش دلی سے ملا تھا۔ ان سے مسافہ کر کے ہم ان کے ساتھ ہی رک کر گپ شپ کرنے لگے۔ میں نے کنکھیوں سے جینیفر کی جانب دیکھا۔ وہ ہماری جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ہر انسان اپنی خوبصورتی کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میں بھی اچھا خاصا خوبصورت اور پرکشش تھا، مگر وہاں پر ایسے مرد موجود تھے جو مجھ سے خوبصورت اور قدآور تھے۔ میں تو شاید ان کے عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ درمیانی قد و قامت، رنگت بھی ہلکی سانولی، جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا تھا۔ افغانستان سے آنے والے دونوں حضرات تو 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور صحت مند جسم
بلا شبہ مغربی تہذیب میں پلی بڑی ان عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ساتھی تھے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی وہاں کافی خوبصورت مرد موجود تھے۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود جینیفر کا یوں مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں کسی مخصوص عہدے پر براجمان کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کی اپنی جانب مائل ہونے کو کسی سازش کا نام دے دوں۔ اسی طرح کوئی الڑ دوشیزہ بھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا خوف لاحق ہو۔ گو مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، مگر فی زمانہ اس کا خیال بھی عورتوں ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ خود مرد کو ایسی کوئی تگوداؤ نہیں کرنا پڑتی کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اپنے تئیں میں یہی کر سکتا تھا کہ اسے نظر انداز کرتا رہوں، اور یہی میں کر رہا تھا۔ شاید یہ دلچسپی کی بجائے نفرت ہو۔ میرے دماغ میں ایک قابل قبول سوچ لہرائی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی ہوئی اور میں سر جھکا کر کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھنے کے بعد چوتھے دن ہمیں عملی طور پر فائرنگ رینج پر لے جایا گیا۔ جدید سہولیات سے مزین وہ ایک بہترین فائرنگ رینج تھی۔ یہاں پاکستان میں آؤٹ ڈور فائرنگ رینج میں مختلف فاصلوں پر فائر کرنے کے لیے فائرر کو ہدف سے دور جانا پڑتا ہے اور ہدف ایک جگہ پہ وسط ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے برعکس حرکتی ہدف لگے ہوئے تھے۔ فائرر کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں پڑتا تھا۔ بٹن دبا کر ہدف کو 25 میٹر سے لے کر 3000 میٹر کے فاصلے تک بآسانی قریب یا دور کیا جا سکتا تھا۔ کلاس کی طلبہ کی تعداد کے برابر رینج ماسٹر سنائپر رائفلز دستیاب تھیں۔ تمام سنائپرز کو علیحدہ علیحدہ رائفل ملی۔ ہر ایک نے اپنی رائفل کو خود ہی فائر کے لیے درست کرنا تھا۔ رہنمائی کے لیے انسٹرکٹر موجود تھے۔ رینج پر 10 ہدف نصب کیے گئے تھے اور ہر ہدف طاقتور کیمرے کی زد میں تھا۔ ایک فائرر اپنے ہر فائر کے بعد قریب لگی سکرین پر فائر شدہ گولی کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے مختلف فاصلوں سے ہدف پر فائر کرنے میں گزارے۔ فائرنگ کی کارروائی دوپہر تک ہوتی، اس کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ دوسرے دن فائر کے اختتام پر انسٹرکٹرز نے ہمیں اگلے دن فائنل فائر کے متعلق بتا دیا۔ لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کا اختتامی فائر تھا۔ اس کے بعد سنائپر کورس کی شروعات ہونا تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفل کمرے میں ہی اٹھا لاتے تھے۔ وہاں رائفل کمرے میں لانے کی اجازت تھی، البتہ کسی بھی سنائپر کو ایمونیشن کمرے میں لانے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار خان مجھے مخاطب ہوا، ذیشان بھائی، کل ہندوؤں کو آگے نہ بڑھنے دینا۔ سینئر تم ہو سردار بھائی، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ لانس نائک اور سپاہی میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ پاک آرمی میں تو ایک دن پہلے آنے والا سینئر گردانا جاتا ہے، اور تم 2 مختلف رینکوں کو مماثل کرنے کے چکر میں ہو۔ وہ ترکی با ترکی بولا، مگر یہ پاکستان تو نہیں ہے نا۔ میں کب پیچھے ہٹنے والا تھا، فوراً جواب دیا، ہم تو پاکستانی ہیں نا بھائی، تم شاید بھول رہے ہو وہاں پہلے نمبر پر کون آیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔